فاتحہ. أعوذ بالله السميع العلي العظيم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي جعل کمال دینہ و تمام نعمتہ بولایت امیر المومنین علی بن ابی طالب. الصلاۃ والسلام علی صاحب الدین الظاہر والزمان الباہر واللسان الذاکر والبدن الصابر والقلب الشاکر والآباء الأخائر والأمهات الطواهر سيدنا ونبينا وشفينا ومولانا ومولى الكونين جد الحسن والحسين أبي القاسم محمد أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتقبين المنتجبين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. الله على آبائهم وقتلتهم وغاصبي حقوقهم ومنكري فضائلهم ومصائبهم وشجاعتهم وسخاوتهم وطهارتهم وولايتهم وعظمتهم وعطشهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. أما بعد فقد قال الله سبحانه تبارك وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. صلوات الله. وانا أفهم الصلوات من هذا الوقت. ایک بار بلند صلوات من الرحمن. سورہ یاسین کی 12ویں آیت مبارکہ ہے. ایک جز کی تلاوت کا شرف حاصل کرتے ہوئے آغاز گفتگو کیا. نظام کائنات اور ضرورت امام اس اشرے مدانس کا موضوع ہے. ارشاد رب العزت ہو رہا ہے کہ ہم نے ہر شے کا احساس امام مبین میں کر دیا. کل میں نے آپ کے سامنے کیا تھا کہ اسلام کا کوئی فرقہ ایسا نہیں ہے جو وجود امام یا ضرورت امام سے انکار کر سکے. اور اگر اللہ اور رسول کے بعد ضرورت امام نہ ہوتی تو لوگ الگ الگ اپنے لیے امام نہ بناتے. لوگوں کا کچھ لوگوں کو امام بنانا اس بات کی دلیل ہے کہ انہوں نے
اللہ کے بنائے ہوئے امام کو تو نہ مانا، لیکن ضرورت امام کو محسوس کیا۔ آپ محسوس کر سکیں تو جملہ عرض کروں کہ بالکل ویسے ہی جیسے کچھ لوگوں نے اللہ کو تو نہ مانا لیکن کسی معبود کی ضرورت کو محسوس کیا اور صنم بنایا، اسی طرح سے کچھ لوگوں نے امام کی ضرورت کو محسوس کیا تو کچھ لوگوں کو امام بنایا۔ دیکھیں دوستوں، میں کسی چھوٹی موٹی کتاب کا حوالہ نہیں دے رہا ہوں، مسلمانوں کے درمیان ہمارے علاوہ مستند ترین کتاب صحیح مسلم صحیح ستہ میں اس کا شمار ہے، 6 کتابوں میں دوسرے نمبر پر اس کا نام دیا جاتا ہے، صحیح بخاری کے بعد فوراً صحیح مسلم۔ اس میں بھی حدیث موجود ہے کہ کسی نے نبی سے پوچھا کہ دین کیا ہے، تو پیغمبر نے فرمایا کہ دین خیر خواہی کا نام ہے۔ کہا کس سے خیر خواہی کا نام؟ کہا اللہ سے خیر خواہی، اللہ کی بھیجی ہوئی کتاب سے خیر خواہی، اللہ کے رسول سے خیر خواہی اور مسلمانوں کے امام سے خیر خواہی۔ ایک صلوات پڑھیں گے محمد یہاں پر ایک کام کیا گیا جسے ہم مکاری کے سوا کچھ اور نہیں کہہ سکتے، کہ جب پیغمبر کی حدیث لکھی گئی تو عربی میں تو لفظ امام آیا، لیکن جب اس کا اردو میں ترجمہ کیا گیا تو اللہ کی جگہ اللہ کا نام لکھا گیا، کتاب کی جگہ کتاب کا نام لکھا گیا، رسول کی جگہ رسول لکھا گیا، لیکن امام کی جگہ بادشاہ لکھ دیا گیا۔ ایک صلوات پڑھیں محمد سنیے، امام کی جگہ پر بادشاہ لکھ دیا گیا، اور یہ کہا گیا کہ امام کا مطلب بادشاہ، اور رسول اللہ نے یہ فرمایا کہ خیر خواہی کرو اللہ سے، اس کی کتاب سے، اس کے رسول سے اور مسلمانوں کے بادشاہوں سے۔ اب یہاں پر کبھی کبھی اپنے لوگ بھی یہ کہنے لگتے ہیں کہ دیکھیے بھولے بھالے لوگ ہیں، ناسمجھ قسم کے لوگ ہیں، انہوں نے قرآن میں لفظ امام دیکھا، حدیث میں امام کا لفظ دیکھا، اس کے بعد انہوں نے لغت کو کھول کے دیکھا، اور جب لغت میں امام کا مطلب بادشاہ ملا تو انہوں نے بادشاہ کو امام سمجھ لیا۔ دیکھیے غور کیجیے گا، انہوں نے بادشاہ کو امام سمجھ لیا۔ صاحبان فہم بیٹھے ہیں، آپ جملہ سمجھ سکتے ہیں۔ دیکھیے ہم میں اور دوسروں میں فرق یہ ہے کہ ہم نے امام کو بادشاہ سمجھا، انہوں نے بادشاہ کو امام سمجھا۔ کون سلوار پڑے گا محمد اور بہرحال بیدار مجمع ہے، انشاءاللہ آپ میری بات کو محسوس کریں گے کہ الحمدللہ جو ہم نے سمجھا وہی شریفوں نے سمجھا۔ میں کیا عرض کر رہا ہوں، میری فکر کہیں اور جا رہی ہے، جو ہم نے سمجھا وہی شریفوں نے سمجھا، جو ہم نے سمجھا وہی شریفوں نے سمجھا۔ کن شریفوں نے سمجھا؟ کہ یہ کاکوری شریف، یہ دیوا شریف، یہ کلیہ شریف، تم نے کیا ایسا سنا؟ میں کیا عرض کر رہا ہوں، یہ سب سے بڑے شریف ہم نے یہ کون شریف؟ کل جو ہے اجمیر شریف، سب سے بڑھائیے گا جو ہے اجمیر شریف، جو ہے اجمیر شریف۔ میں نے جو ہی نہیں کہا کہ ہم نے امام کو بادشاہ سمجھا، انہوں نے بادشاہ کو امام سمجھا، لیکن تمہارے شریفوں نے بھی بادشاہ کو امام نہیں سمجھا بلکہ امام کو بادشاہ سمجھا، اور آواز کی شاہد ہو گئے۔ چشتی نے
کسی بادشاہ کو امام نہیں کہا، لیکن ہمارے امام کو بادشاہ کہا کہ شاہ است حسین بادشاہ۔ انہوں نے بتایا کہ شاہ بھی حسین ہے اور بادشاہ بھی حسین ہے۔ ایک جملہ عرض کر رہا ہوں، اب آپ سمجھے حسین کو بادشاہ سمجھنا شیعت کی علامت نہیں ہے، شرافت کی علامت۔ سوالات پڑھے بڑا لغت آڑے آگے، ہر جگہ لغت، ہر جگہ لغت، ہر جگہ لغت۔ اللہ نے کہا امام، رسول نے کہا امام، انہوں نے کہا لغت میں لکھا ہے کہ امام کے معنی بادشاہ سے ہوتے ہیں، لغت میں لکھا ہے اولی الامر کے معنی بادشاہ سے ہوتے ہیں۔ ہم تو بادشاہ کو اولی الامر مانیں گے، ہم تو بادشاہ کو امام مانیں گے۔ میں نے پہلے ہی عرض کیا یہ بھولے نہیں ہیں، بڑے مکان ہیں۔ اور میرے پاس ثبوت ہے، ثبوت یہ ہے کہ جب قرآن میں لفظ امام آیا تو انہوں نے لغت کی طرف رجوع کیا، لیکن جب قرآن میں اقیم الصلاۃ کا حکم آیا تو صلاۃ کو سمجھنے کے لیے انہوں نے لغت کی طرف رجوع کیوں نہیں کیا؟ کتاب غور کر رہے ہیں بھائی صلاۃ کے معاملے میں بھی لغت کی طرف رجوع کرتے اور ڈکشنری میں دیکھتے کہ صلاۃ کسے کہتے ہیں، کیا ڈکشنری میں لکھا ہوا ہے کوئی بھی لغت اٹھا کے دیکھیے صلاۃ کے معنی دعا کے ہیں، تو ایسا کیوں نہیں کیا کہ فجر کے وقت سامنے والی مسجد میں آتے اپنے گھر والوں کے لیے دعا کرتے واپس چلے جاتے، ظہر کے وقت آتے، ہم غور کر رہے ہیں ظہر کے وقت آتے خاندان کے لیے دعا کرتے واپس چلے جاتے، عصر کے وقت آتے رزق کی وسعت کے لیے دعا کرتے واپس چلے جاتے، مغرب کے وقت آتے اولاد کے لیے دعا کرتے واپس چلے جاتے، عشاء کے وقت آتے صحت کے لیے دعا کرتے واپس چلے جاتے۔ جب کوئی پوچھتا یہ کیا کر رہا ہو، کہتے اقیم الصلاۃ پہ عمل کر رہے ہیں۔ جب کوئی کہتا بھائی یہ کیسی صلاۃ ہے، اس پہ رکوع نہیں ہے، اس پہ سجدہ نہیں ہے، اس پہ قیام نہیں ہے، تو لغت کھول کے دکھاتے دیکھو لغت میں لکھا ہوا ہے صلاۃ کے معنی دعا کے ہیں، توجہ بتائیے کہ لغت میں لکھا ہوا ہے صلاۃ کے معنی دعا کے ہیں، ہم اقیم الصلاۃ پہ عمل کر رہے ہیں، لیکن ایسا نہیں ہوا، بڑے بھولے ہیں۔ ہم نے کہا کیوں صلاۃ کا مفہوم میں سے کیوں نہیں لیا، کیا آپ سمجھے نہیں صلاۃ کیا ہے، قرآن اشارہ کرے گا، قرآن اشارہ کرے گا، لیکن صلاۃ کا مفہوم لغت نہیں بتائے گی بلکہ رسول کی سیرت بتائے گی۔ کیا سن رہے ہیں آپ، رسول کی سیرت بتائے گی۔ ارے بھیا ہم بھی یہی کہنا چاہتے ہیں کہ صلاۃ کیا ہے یہ لغت نہیں بتائے گی، محراب مسجد میں رسول بتائیں گے، ایسے ہی امام کون ہے یہ لغت نہیں بتائے گی، کبیر کے منبر میں رسول بتائے گا۔ میں نے پہلے یہ کیا کیا اسی پر اتحاد ہو جائے کہ بادشاہ کو امام نہ کہا جائے بلکہ امام کو بادشاہ کہا۔ اب کس بادشاہ کی اطاعت کی جائے، آپ غور کر رہے ہیں کس بادشاہ کی اطاعت کی جائے، کس بادشاہ کی اطاعت کی جائے؟ منموہن سنگھ کا نام کہا جائے، نیپال میں راجا گیانیندر کو امام کہا جائے، بھوٹان میں نام ہی آدمی رہتا جن میں کیا وانگ چک ان کو کہا جائے۔ آپ غور کر رہے ہیں آس پاس کی بات کی جائے گی نا، پاکستان میں پرویز مشرف کو امام کہا جائے، امریکہ پہنچ جائیں تو جارج بش کو امام کہا جائے، کیا جو بادشاہ ہے وہ امام ہے؟ نہیں، ایسا نہیں ہے، توجہ فرمائیے گا۔ پھر کون؟ تو بادشاہ بھی ایسا ہونا چاہیے جسے اللہ بادشاہ بنا،
ٹھیک ہے، لوگ ہم سے کہتے ہیں میٹر نہیں پہنچے، آج میٹر ہی سنیے محمد سنیے مولا کرم ہے، عرض کر رہا ہوں کہ وہ جسے اللہ بادشاہ بنائے، جسے اللہ بادشاہ بنائے اس کی کائنات کو ضرورت ہوتی ہے۔ سنیے، اللہ نے کسے بادشاہ بنایا؟ اللہ نے کسے بادشاہ بنایا؟ پر یہ تاریخ اسلام سب سے پہلا بادشاہ جسے اللہ نے بادشاہ بنایا وہ صاحب عصمت نبی جناب داؤد تھے۔ کچھ غور کر رہے ہیں؟ جناب داؤد تھے، لیکن یہ بادشاہ ہوئے کیسے؟ سنیے عزیزو، انشاءاللہ آج آپ کو لطف آئے گا کہ یہ بادشاہ ہوئے کیسے، یہ کیسے بادشاہ ہوئے جناب داؤد؟ کہ جالوت نے لوگوں کا جینا بھی بھر دیا۔ قرآن میں بھی یہ تذکرہ ہے، جو میں کر رہا ہوں، ساری صاحب بیٹھے ہوئے، قرآن میں بھی اس کا تذکرہ ہے کہ جالوت نے لوگوں کو پریشان کیا، لوگوں کو گھروں سے بے دخل کیا، بچوں کو قتل کیا، عورتوں کو اسیر کیا۔ جب لوگ بہت زیادہ پریشان ہو گئے تو اس وقت ان کا نبی تھا، اس کے پاس آئے اور آنے کے بعد کہا کہ آپ ہمارے لیے کوئی بادشاہ معین کر دیجیے۔ لیکن اس وقت کے لوگ لاج بہتے ہوئے سے ہی لیکن یہ جانتے تھے کہ بادشاہ ہم نہیں بنائیں گے، نبی بنائے گا۔ محمد نبی بنائے گا۔ تاریخ میں لکھا ہے کہ اس وقت تک دستور یہ تھا کہ نبوت الگ ہوتی تھی، بادشاہت الگ ہوتی تھی۔ تو اس وقت جو نبی تھے انہوں نے جناب طالوت کو بادشاہ بنایا۔ اب مجھے تفصیل نہیں ہے سنا، تفصیلات سے واقف ہیں کہ طالوت میں اور جالوت میں جنگ ہوئی۔ غور کیجیے کہ طالوت میں اور جالوت میں جنگ ہوئی۔ اب یہ بنی اسرائیل تھے، جالوت سے پریشان تھے، نبی نے ان کا بادشاہ طالوت کو بنایا، لیکن اب یہ طالوت سے بھی خوش نہیں۔ انہوں نے کہا وہ تو غریب آدمی ہے، ان کو کیوں بادشاہ بنا دیا، کسی غنی کو بادشاہ بنائیے۔ کیا سن رہے ہیں آپ؟ بڑی آسانی سے آپ نے لیا کیا کسی غنی کو بادشاہ بنائیے۔ تو قرآن مجید میں طالوت کا تذکرہ اس طرح سے ہوا کہ نبی نے کہا کہ نہیں، وہ علم اور جسم دونوں کے اعتبار سے مناسب ہے، لہذا وہی بادشاہ ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ بادشاہ وہ ہوتا ہے جو علم رکھنے والا بھی ہو، قوت رکھنے والا بھی ہو۔ آپ اور کہہ رہے ہیں وہ ایسا بادشاہ ہوتا ہے جسے امام کہا جا سکے۔ اختلاف ہے محمد نبی نے بادشاہ بنا دیا۔ اب جب جنگ ہوئی تو یہی بنی اسرائیل جن کی فرمائش سے طالوت بنے تھے بادشاہ، نبی نے بادشاہ بنایا تھا، انہوں نے طالوت سے کہا کہ ہم میں قوت نہیں، ہم میں استطاعت نہیں، ہم آیا کہ جالوت کو وہ قتل کرے گا، لیکن وہ اور سنیے گا کہ جالوت کو وہ قتل کرے گا کہ جس کے بدن پر موسیٰ کی زراعت پہ ڈال ہے۔
کمپیوٹر تھے مولوی کا ٹوٹے بچے تھے فلم تھے ووٹ دیا ہے ساتھ دے دیا ہے لیکن وہ تینوں بھائی نظام میں گئے کیا نام ہے کوئی قانون کو قتل نہ کرنے پایا کوئی قانون کو قتل نہ کرنے پایا آخر میں جناب تعلق نے جہاں تک دوبارہ ایک بھائی اور بھی ہے اس کو نہیں جاتے کاروبار سمجھ ہے دوسرا مسئلہ ہے اس کو کیسے لانا کبھی اس کو لے کے آؤ اب بھی آئے یاد آیا اب بھی آئے جناب تعلق کا مسافر گرانی آتی زبردست سے مسافر گرانی آتی دارو سے کا پہنی ہے اب تو دارو سے پہنی وہ ایسا لگتا ہے جیسے نہیں کے لیے بنی ہے پہلے اوتاف پر جاتی ہے رجوع کے مدد پر موسیٰ کی بنا آئے آپ اور میں یہ چاروں کو قتل کرے بزرگ نہ ہوں گے تلوار چلانے والے ہوں گے یہ چاروں کو قتل کرے اب اللہ کے تعلق میں
نبوت اور رسالت دونوں کو جمع کر دیا، دونوں چیزوں کو جمع کر دیا. اور پھر داؤد کو اللہ نے دو خصوصیت کہتا ہے، خصوصیت کہتا ہے. ایک چیز کیا کہ اگر داؤد احکامات الہی کی تلاوت کرتے تھے تو چلے تو پڑے اور اپنے وقت پر آئے ہو، مومن ہو کے کافر ہو، فقط لہجے داؤدی کو سن کے اسی لیے لہجے داؤدی کو سبحان اللہ.
تو لوہا موم تو ہوا، لیکن ایک بات سمجھ میں آئی کہ جیسے داؤد نے لوہے کو موم کیا اس طرح لوہا موم نہیں ہو سکتا، لیکن اگر کوئی چاہے تم گرم کر کے لوہے کو موم بنا دو، گرم کر کے لوہے کو موم بنا دو۔ داؤد کی شان یہ تھی کہ بغیر گرم کیے چاہے تو لوہے کو نہیں آتا، یہ داؤد کی شان جملہ کہوں لوہے سے موم بنایا جا سکتا ہے مگر پتھر کو موم نہیں بنایا۔ جناب داؤد کی اور وہی بیٹی سلیمان کی ماں بنی، سلیمان کی ماں بنی۔ اللہ نے بتایا تاکہ داؤد تو اچھا نہیں ہوگے بلکہ داؤد کا بیٹا بھی اچھا ہوگا۔ لیکن فرق ہوا سلیمان کی بادشاہت اور حسین کی بادشاہت، زمین آسمان کا فرق حسین کی بادشاہت اور سلیمان کی بادشاہت۔ لیکن ایسا کہ آج میں آپ آیا تھا معاہدہ کا کام کوئی سرکار نہ آئے، قبیلے کھڑے ہوئے ان کے قدموں کی آج کا کام قسم کا خدا کا کسی کو جواب ملے ہمیں آپ کی اقتدار یعنی آپ کے گھر سے دستور بات کرے آپ سے کون نام دیا کسی نے اپنا تو آپ کسی یہاں بلا کر ہیں کسی نے دستور بات کیا تو بتایا آپ کے کون ملک الموت ایک رستہ کپڑے کا کوئی بغیر کسی اجازت میں نہ آئے مجھے کسی کی اجازت دینے کی ضرورت نہیں کبھی تو کرنے کے لیے کپڑے کے چلا جاؤ نہیں آپ کے گھر والوں نہیں گھبرائے جاؤ نہیں ایسے اللہ کو سب کچھ پسند ہے سلیمان کو نام ہوا کوئی پکڑ نہیں لیکن اب اسے کیا کیا جائے جو مطلب بہت سے پیسہ کرتا رہا تو اس کا روپ سامنے آ گیا
دنیا میں کہیں کوئی منظر نہیں دکھا سکتا کہ کسی کے چاہنے والا تینوں کے ٹھنڈی کٹھی ہونے کے بعد اپنے آپ سے پوچھے کہ اجازت ہے جسے موت و حیات پر اختیار حاصل ہے کہ وہ بات کرتا ہے. تو آپ جانتے ہیں کہ آج دوسرے
اب آپ